بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس کو ہم شاید اتنا ایزی لیتے ہیں اور اتنا اس کا ہم اثر نہیں لیتے، لیکن وہ بات ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے اور اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا جرم ہے جس کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک تو ہے گناہ کرنا اور ایک ہے اعلانیہ گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا یا کسی معصیت کا ارتکاب کرنا، پھر اس کی تشہیر کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کو لوگوں میں عام کرنا اور فخر کرنا کہ میں نے یہ کام کیا۔ وہ بھی اللہ کی نافرمانی کا کام، وہ بھی معصیت کا کام، اور اس کو کیا بھی جائے اور پھر اس کو عام بھی کیا جائے، اس کا اعلان بھی کیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ ایک تو ان کا وہ کام بڑا کبیح اور انتہائی گھٹیا تھا جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ہم جنس پرستی، اور اوپر سے وہ کرتے کیا تھے۔ اللہ نے سورہ النمل کے اندر 27 نمبر سورت ہے اور اس کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تم فحاشی اور عریانی کا کام کرتے ہو اور وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی اعلانیہ اللہ معاف فرمائے وہ یہ سارے کام کرتے تھے، تو ان کا بہت برا انجام ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کے اندر جو سورت نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 33 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتائیے، ان کو کہیے کہ میرا رب وہ رب ہے کہ ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ جس نے اعلانیہ، ظاہری، باطنی ہر قسم کی بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے جو اس پروگرام میں، اس بیان میں ہم نے جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نمبر 1 اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور نمبر 2 اگر چھپتے چھپاتے کہیں نہ کہیں معصیت کا ارتکاب ہو گیا ہے تو اس کو ڈھانپنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی 4830 نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن، میری ساری امت کے گناہ قابل معافی ہیں۔ اللہ پر کتنا بڑا اعلان ہے زبان نبوت سے، زبان نبوت سے یہ بہت بڑا اعلان ہے کہ کل امتی معافن، میری ساری کی ساری امت کے گناہ قابل معافی ہیں، الا المجاہرون، لیکن مجاہرین کے علاوہ۔ یہ مجاہرون کون ہیں؟ یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والے، اپنے گناہ کی تشہیر کرنے والے، اپنے گناہ کو عام کرنے والے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت سے ان کو نکال دیا کہ میری امت کے سارے امت کے گناہ جو ہے وہ قابل معافی ہیں، لیکن سوائے ان کے جو اپنا گناہ کرنے کے بعد اس کو عام کر دیتے ہیں، اس کو نشر کر دیتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کی تشہیر کیا ہے، گناہ کو عام کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اَيَعْمَلَ الرَّجُلُ عَمَلًا بِاللَّيْلِ، ایک بندہ ہے وہ عمل کرتا ہے رات کی تاریکی میں۔ دیکھیں رات کی تاریکی میں کوئی بھی برا عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا کام ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے تو وہ رات کی تاریکی میں یا خلوت میں یا علیحدگی میں کر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بندہ صبح کرتا ہے وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ نے اس گناہ کی پردہ پوشی کر لی، اس کو چھپا دیا، لیکن وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اس بندے نے یہ کام کیا، فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے یا فلان عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ قضا و قضا، میں نے رات کو
یہ کام کیے، یہ کارنامے سر انجام دیے، وہ اپنے بڑے فخر کے ساتھ دوستوں میں مجلسوں میں بیٹھ کر وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے، وہ اس بندوں کو مخاطب کرتا ہے، یا فلان اے میں فلاں اے فلاں اے فلاں، دیکھو میں نے رات کو یہ کام کیے، یہ برائیاں کی، یہ بے حیائیاں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ حالانکہ اس نے رات اس حالت میں گزاری کہ سترہ ربہ، اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی اس پردہ پوشی کو پھاڑ دیا، اس نے اللہ کے اس ڈھانپے ہوئے کو اس نے کھول کر رکھ دیا، پردہ اٹھا کر رکھ دیا، گویا کہ خود ہی اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے عام کر دیا، اپنے اس برے کام کی لوگوں کے سامنے تشہیر کر دی، اور اللہ نے ڈھانپنا چاہا لیکن اس نے اللہ کے اس ستر پوشی کو، اللہ کے اس ڈھانپے ہوئے کو، پردہ پوشی کو اس نے کھول دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بدبخت ہے جو میری امت کے سارے قابل معافی گناہ جو ہیں ان میں سے اللہ کے رسول نے اس کو نکال دیا، کہ یہ وہ بدبخت آدمی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ چھپا ہوا تھا، اللہ نے چھپایا تھا، اللہ نے گناہ کی پردہ پوشی کی، لیکن اس نے اپنے گناہ کو عام کر دیا، اللہ کے اس ڈھانپے ہوئے کو اس نے پھاڑ دیا، اس نے نکال دیا اپنا گناہ اس میں سے۔ تو یہ محترم ناظرین، آج ہم نے یہ دیکھنا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اعلانیہ گناہ نہیں کرنا، پہلے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، لیکن اگر گناہ ہوا ہے خلوت میں، تنہائی میں، تو اس کو چھپائیں، اللہ سے توبہ کریں، نہ کہ لوگوں کے اندر اس کو عام کرتے ہوئے اس پر لوگوں کو گواہ بنا لیں جو قیامت والے دن ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اور بالخصوص اعلانیہ گناہ سے بچائے، اور قابل معافی جو لوگ ہیں اللہ ان میں ہم کو شامل فرمائے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔